السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر کلاس 7 جغرافیہ باب 1 زمین کی طبعی حالت فزیکل اسٹیٹ آف دی ارتھ۔ آج ہم اس چیپٹر میں بات کریں گے زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں۔ کمپوزیشن آف ارتھس انٹیریئر، زمین کی اندرونی ساخت۔ زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں انسان کی معلومات محدود ہیں۔ ہم اس چیپٹر میں دی گئی انفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ زمین کی سطح کا فاصلہ اس کے مرکزہ سے 6000 کلومیٹر سے زائد ہے، یعنی کہ ارتھ سرفیس کا ڈسٹینس اس کے سینٹر پوائنٹ سے 6000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ لہٰذا انسان اس کی اندرونی حالت کا پتہ لگانے کے لیے زلزلے کی لہروں، زمین کی مقناطیسی قوت اور اس کی کشش ثقل سے مدد لیتا ہے۔ زمین کے مرکز کی طرف درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس کی سرفیس سے اس کے سینٹر کی طرف جائیں تو اس کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا۔ زمین کے اندرونی حصے کو 3 بڑے اہم حصوں قشر ارض، مینٹل اور مرکزہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے قشر ارض بیرونی سطح کرسٹ۔ زمین کی سطح پانی اور خشکی پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک گلوب بنایا گیا ہے تو اس کی سرفیس جو ہے وہ خشکی اور پانی دونوں پر مشتمل ہے اور اس کی موٹائی ایک جیسی نہیں ہے۔ زمین کے سب سے اوپر اور کم موٹائی والے کرے کو قشر ارض کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ان کی لیئرز کے نام مینشن کیے گئے ہیں۔ تو سب سے اوپر والی جو لیئر ہے وہ قشر ارض ہے۔ اس کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے، یعنی کہ اس کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اسے ڈرل کریں تو 40 کلومیٹر تک کے فاصلے تک کے حصے کو قشر ارض کہتے ہیں۔ قشر ارض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بالائی حصے کو براعظمی تہہ اور زرعی حصے کو سمندری تہہ کہا جاتا ہے۔ اس گلوب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی براعظمی تہہ ہے، بالائی تہہ جسے براعظمی تہہ کہتے ہیں، اور یہ اس کی زرعی تہہ ہے جسے سمندری تہہ کہتے ہیں۔ براعظمی تہہ خشکی کے کئی قطعات پر مشتمل ہے جنہیں براعظم کہتے ہیں۔ اس خشکی کے تہہ کے اوپر ہمارے تمام کانٹیننٹس پائے جاتے ہیں جسے براعظمی حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلیکون اور ایلومینیم کے عناصر سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سیال بھی کہتے ہیں۔ سلیکون اور ایلومینیم کے عناصر سے تو اس کو سیال بھی کہتے ہیں۔ سیال میں سلیکون کے فرسٹ 2 الفابیٹس جو ہیں SI اور ایلومینیم میں AL کو ملا کے سیال کا ورڈ اسے دیا گیا ہے۔ سمندری تہہ سلیکون اور میگنیشیم کے اجزاء پر مشتمل ہے۔ جو سمندری حصہ ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ سلیکون اور میگنیشیم پر۔ اس کو سیما یعنی کہ سلیکون کے SI اور میگنیشیم کا Ma سے ملا کے سیما کا ورڈ دیا گیا ہے۔ زمین کے اس حصے میں زیادہ تر معدنیات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ زمین کے اس حصے میں زیادہ تر معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے دوسرے حصے کو مینٹل درمیانی تہہ کہا جاتا ہے۔ قشر ارض کے نیچے مینٹل ہے، یہ بھی 2 تہوں پر مشتمل ہے۔ بالائی مینٹل کی موٹائی 670 کلومیٹر ہے، یعنی کہ اگر ہم 8 سے 40 کلومیٹر تک رہیں تو یہ قشر ارض ہے۔ اگر اس سے آگے ڈرل کریں تو 670 تک اس کی موٹائی جو ہے وہ بالائی مینٹل کہلائے گی، اور اس میں زیادہ تر چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ملتی ہیں۔ بالائی مینٹل کے نیچے زرعی مینٹل ہے جو سخت اور ٹھوس ہے، یہ زیادہ تر لوہا، سلیکون، میگنیشیم کے عناصر پر مشتمل ہے۔ اس کی موٹائی 2230 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ مرکزہ اندرونی حصہ یعنی کہ کور ہے۔ مرکزہ کا کرہ مینٹل کی تہہ کے نیچے واقع ہے۔ مرکزہ کے بھی 2 حصے ہیں، جیسے کہ ادھر آپ کو یہ گلوب کی ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مینٹل کے نیچے کا جو پارٹ ہے یہ کیا ہے؟ کور، مرکزہ، اور اس کے بھی 2 حصے ہیں، یعنی کہ بیرونی مرکزہ اور اندرونی مرکزہ، آؤٹر کور اور انر کور۔ بیرونی مرکزہ مینٹل کے نیچے مائع حالت میں ہے، یعنی بیرونی مرکزہ یہ مینٹل کے نیچے پگھلی ہوئی حالت میں ہے اور اس میں زیادہ تر چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں، اور اس کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ اندرونی مرکزہ لوہے اور نکل سے بنا ہے، اس کرے کو نائف بھی کہتے ہیں۔ یہ نام نکل اور لوہے کے ابتدائی 2 حروف کے ملانے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ کرہ ٹھوس ہے اور سب کرہ سے زیادہ وزنی ہے، اس کی موٹائی 1220 کلومیٹر ہے۔ یہی آج کا ہمارا لیکچر ہے بیٹا، اور آپ نے اس کویشچن کو نوٹ کرنا ہے اور اپنی کاپی کے اوپر ڈن کرنا ہے، لکھنا ہے، اسے یاد کرنا ہے اور اسکول والے نمبر پر واٹس ایپ کر دینا ہے۔ یہ آپ کے فرسٹ چیپٹر کا فرسٹ لانگ کویشچن ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔